یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتاب الصیام بلوغ المرام کے حوالے سے ہمارا یہ درس چل رہا تھا۔ آج ہماری درس کی 11ویں حدیث ہے الترغیب فی السحور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ اس میں بڑی برکت ہے۔ سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ حضرت انس بن مالک وہ 10 ہجری کے اندر، یا بعض نے یہ بھی کہا کہ ہجرت سے 10 سال پہلے، ہجرت سے 10 سال پہلے جو ہے یہ پیدا ہوئے اور مدینہ کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کی وفات جو ہے 93 ہجری میں ہوئی۔ لمبی عمر پائی انہوں نے، اور ابو ثمامہ ان کی کنیت تھی، اور ان کے بیٹے تھے ابو بکر، نضر اور موسیٰ، اور ان کے والد محترم تھے مالک بن نضر، اور ام سلیم ان کی والدہ تھی، اور ان کے بھائی البراء بن مالک، زید بن مالک ان کے بھائی تھے۔ خیبر، حنین، فتح مکہ اور طائف کے اندر انہوں نے حصہ لیا۔ اسی طرح جب یہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ ابن سیرین پڑھائیں، جو تابعی ہیں اور جن کو خواب کی تعبیر کا امام مانا جاتا ہے۔ بقی بن مخلد ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی مسند کے اندر حضرت انس بن مالک کی احادیث جو ہیں وہ مروی احادیث شمار کی ہیں۔ کہتے ہیں 2286 احادیث جو ہیں ان سے ہیں، اور 180 احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحور ایک لفظ ہے، سحور ایک ہے سحور، سین کی زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ اور سین کے پیش کے ساتھ۔ جو سحور ہے اس کا مطلب کھانا، جو ہمارے پاس کھانے اور پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، اور سحور کہیں گے تو اس عمل کو کہیں گے، فعل کو کہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ مصدر بن جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے سحری کے اندر۔ تو یہ جو ہم الفاظ پڑھیں، تسحروا فإن فی السحور، سحور اگر فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے اس سحری والے کھانے میں برکت ہے۔ اگر سحور پڑھیں فإن فی السحور، سحور کے اندر برکت ہے، اس کا مطلب کھانا، مشروبہ، ساری چیزیں اس فعل کے اندر، کھانے اور پینے والے اس عمل میں، اس وقت اٹھ کر یہ کام کرنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ فوزان رحمۃ اللہ علیہ، وہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، سحری کھانا مستحب ہے، لازمی جو ہے بندے کو کھانے چاہیے۔ اور اس پر اجماع نقل کیا ہے ابن المنذر نے، اور قاضی عیاض نے، ابن قدامہ، اور امام نووی نے شرح مسلم میں، اور ابن قدامہ نے المغنی کے اندر اس پر اجماع نقل کیا کہ یہ مستحب ہے، سحری کھانا مستحب ہے۔ اب اس کے فوائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے روزوں میں،
وہ یہ کہ وہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق ہے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، یعنی فاصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، مسلم شریف کی حدیث۔ دوسری بات یہ کہ سحری کا جو کھانا ہے وہ پہلے ٹائم، بعض اوقات مسلمان ایسا کرتے ہیں، سحری جو ہے وہ عشاء کے ساتھ ہی وہ سارا کھا کھو کے نہ سو جاتے، بھی مجھے اٹھانا نہیں ہے، اور یعنی 12 بجے آ گئے یا 11 بجے آ گئے، تو وہ سحری کا ٹائم تو نہیں ہوتا 12 اور 11 بجے، تو کھا کھو کے سارا کچھ کہتے ہیں ابھی مجھے اٹھانا نہیں ہے، تو مجھے نیند پوری کرنی ہے، میں نے سحری کھا لی ہے۔ تو وہ سحری سحر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوئیں، سونے کے بعد آپ اٹھیں، اور سحری جو ٹائم ہے یعنی صبح سے پہلے جو وقت ہے 2-3 گھنٹے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ اٹھیں اور اس کا جو برکت ہے وہ اس کی حاصل کریں، یا پھر کھانے میں، یا پھر اس کھانے کے اس فعل کے اندر وہ اٹھنا، وہ کام کرنا، اس کے اندر برکت ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے اندر، جگہوں میں یا بہت ساری ایسی چیزوں میں برکت ڈالی، بھی مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، دوسرے علاقوں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے برکت دی کس میں؟ کھانے کے اندر، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ روزہ رکھنا اور اس کے کتنا جو ثواب ہوگا، یا پھر اس سحری کے عمل کو، سحری کے یعنی کھانا کھاتے ہوئے، سحری کے کھانے کو کھاتے ہوئے جو ہے یہ سارا کام کرنا، کھانا پینا ساری چیزیں، اس میں برکت۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ تو جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بلکہ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گم ہو گیا تو پانی نہ ملا، تیمم کر لیا، تیمم کے احکام جاری ہو گئے، تو حضرت اسید فرمانے لگے کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ تم ایسے بابرکت لوگ ہو کہ تمہاری وجہ سے آج ایک نیا مسئلہ، ایک نئی سہولت، ایک نئی آسانی اسلام اور مسلم دنیا اور مسلمانوں کو ملی ہے کہ مسلمانوں جب پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، کہ یہ تمہارے وجود کی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تم بابرکت رہے ہو، تمہاری وجہ سے برکتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی بابرکات ہوتے ہیں، بعض مقام بابرکات ہوتے ہیں، بعض مکان بابرکات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کھانے کے اندر برکت ہے۔ تو انسان مسلمان جو ہے وہ بابرکت کس طرح، یعنی سیرت، کردار سارے میں، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال کے بارے میں بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب یہ مستحب ہے، سحری کھانا مستحب ہے اور یہ سارا کام کرنا، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس وقت اٹھیں، اور افضل طریقہ یہ ہے کہ سحری کے اندر جو ہے وہ لیٹ کیا جائے اور افطاری کے اندر جلدی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور سننے سنانے کے بعد ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔